تو میں کہہ رہا تھا بدعت اتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو، بندے کو، بندی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ شیطانی فریب ہے، جعال ہے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے ایمان والو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ چاہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو ابلیس عزازیل جو ہے دھاڑ مار کر چیخا، اور اس کی چیخ اس قدر ڈراؤنی تھی کہ زمین و آسمان میں، سمندروں میں جتنے بھی شیاطین ہیں وہ سب کے سب اس کی چیخ کی وجہ سے جمع، اور پوچھا بھائی تو کیوں جا اتنی زور سے چیخا ہے، کیا وجہ ہے، کیا مصیبت آ گئی؟ فرمایا کہ آج قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے سارا میرا مشن ناکام ہو گیا اور فیل ہو گیا۔ ہم لوگوں کو بہکائیں گے، وسوسہ ڈال کر گمراہ کریں گے، لیکن بندہ اللہ کے ڈر سے، بندی اللہ کے ڈر سے توبہ کر لے گی، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کوئی ایسا حل تلاش کرو جس کی وجہ سے ہمارا مشن، ہماری محنت ناکام اور نامراد نہ ہو، بلکہ ہم اپنے مشن میں سکسیس اور کامیاب رہیں۔ سب اس جو ابلیس کے، عزازیل کے جو چیلے چپاٹے تھے وہ سب چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ پھر چیخا، اور چیخنے کے بعد پھر لوگ تو اس کے چپاٹے تھے وہ جمع ہو گئے، اور پوچھا بھئی اب کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اب میں چیخا ہوں اس پریشانی کا حل مل جانے کی وجہ سے۔ کہ کیا حل ملا ہے؟ کہ حل یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دو جو در حقیقت گناہ کے ہیں، لیکن ان کو عبادت کی شکل اور اس کا روپ دے کر ان کو دل و دماغ میں بیٹھا لو، کیونکہ وہ ہوں گے غلط لیکن وہ اس کو عبادت سمجھیں گے۔ جب عبادت سمجھیں گے تو لائف میں، زندگی میں کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگے، جب اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ تمام توبہ چاہو کیونکہ میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ان گناہوں کو ہی بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی سنگینی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے، جام کوثر سے محرومی ہو۔ بدعت کی سنگین اور اس کی خطرناکی کا عالم یہ ہوگا کہ بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے۔ یہ بدعت کی سنگینی، تو اس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، یا خیر کثیر عطا فرما دیا۔ فصلی، یہ تسلی کا سامان۔ پھر اب حکم آیا فصلی، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ یعنی نماز، اس میں اشارہ کیا گیا کہ بیٹا لخت جگر، نور نظر حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، آپ رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، آزردہ خاطر ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کا حکم دیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ نماز ایسی عبادت ہے جو خوشی و راحت، تنگی و پریشانی، غربت و امیری، سردی و گرمی کو بھی معاف نہیں پڑھنی ہے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہاں پر پتہ چلا کہ رب کے لیے نماز پڑھو، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز اور عبادت جو ہے اللہ کی کیا کرتے تھے۔
تو نماز جو ہے اللہ کی کیا کرتا، نماز اور عبادات جو ہے اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ عوام میں ایک مسئلہ ہے کہ بھئی سنت رسول اللہ کے واسطے پڑھی جاتی ہیں اور فرض اللہ کے واسطے پڑھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نیتیں بھی لوگ الگ کرتے ہیں۔ فرض کی نیت اس طرح کرتے ہیں، فرض نماز کی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ سنت کی بعض لوگ نیت اس طرح کرتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، صحیح ہے۔ بعض لوگ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کے واسطے منہ میرا قبلے کی طرف، یہ نیت غلط ہے۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کے واسطے پڑھی جاتے ہیں، فرض جو ہے اللہ کے واسطے پڑھے جاتے نہیں۔ سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سب کی سب اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہاں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سنت رسول اللہ کے واسطے پڑھی جاتی ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی یہ حکم دیا گیا فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے گا، ونحر، اور قربانی بھی کیجیے گا۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، اسلام کا عظیم فریضہ ہے۔ خواتین عام طور پہ قربانی میں سستی کرتی ہیں، قربانی ان پر واجب ہوتی ہے لیکن قربانی کرتی نہیں۔ قربانی کرنا چاہیے، جن پر واجب ہے ان کو تو ضرور کرنا چاہیے، جن پر واجب نہیں ہے ان کو بھی نیکیوں کے شوق اور رغبت میں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کرنے کا جو ثواب بتایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی، اور بال انگنت ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، اتنے نیکیوں کا اسٹاک نام اعمال میں جمع کرنا ہے کا کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے قربانی کرنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں سوٹ لانا ہوتا ہے اور بھی اپنی گھر کی ضروریات کو لانا ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے پیسے جوڑتے ہیں، اسی طریقے پورے سال ہم کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ پیسے جوڑیں اور پھر اس خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے قربانی کے وقت میں قربانی کریں۔ فصلی لربک وانحر، پھر فرمایا ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن۔ بعض خواتین جو اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے یا محلے میں ہونے والے ہر بچے کا نام قرآن کریم سے رکھتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن شریف کو کھولتی ہیں، اور قرآن کریم کے پر کھولنے کے بعد آنکھ بند کرے کر وہ انگلی پھراتی ہیں، اور کسی لائن پر کوئی انگلی آ جاتی ہے اور اس انگلی کے نیچے جو بھی آیت ہوتی ہے، جو بھی نام ہوتا ہے، وہ نام جو ہے اسی سے ملتا جلتا یا وہی نام جو ہے بچے کا نام بتا دے۔ اس طریقے سے رکھنے کا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی صحیح طریقہ نہیں، اور یہی وجہ شانیہ نام چلتا ہے۔ شانیہ کوئی نام ہی نہیں، اگر وہ شانیہ ان شانیہ کا سے لیا، انا کو ہٹا دیا، شانیہ کا میں کاف کو ہٹا دیا، صرف شانیہ رہ گیا، شانیہ نام رکھا جائے تو اس کے معنی تو انتہائی برے ہیں۔ شانی کے معنی دشمن کے آتے ہیں، دروہ کا آتا ہے، دروہی جو دشمن ہوتا ہے، اس لیے ہاں ثانیہ مطلب کہ ثنا کرنے والی، تعریف کرنے والی بھی ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر کی بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ثانیہ، لیکن شانیہ جو نام رکھتے ہیں اور اسی انداز سے اسی سورہ کوثر انا اعطینہ سے لے کر رکھا گیا تو بالکل غلط ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن، اس سے مراد ابو جہل بھی ہو سکتا ہے جو تانا دے رہا تھا، اس سے مراد عقبہ ابن ابی معیط، یہ کافر بھی ہو سکتا ہے،
اس سے مراد عاص بن وائل بھی ہو سکتا ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہوا وہی ابتر ہے، وہی نسل کٹا ہوا ہے، یعنی اس کی نسل نہیں چلے. اور چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالی، اس صورت میں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ ہو کر رہا. ان اللہ لا یخلف اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کی خلاف ورزی نہیں کرتا. چنانچہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 1443 سال کے بعد بھی آپ کے فالوورز، آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے اتنی تعداد میں آپ کا نام چلا، آپ کا خاندان چلا. آپ کا امتیازی شان اور خصوصیت تھی کہ آپ کے جو نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد کے ذریعے سے حضرت حسن اور حضرت حسین زین العابدین ان کی جو اولاد در اولاد ہیں ان کو ہاشمی بھی کہتے ہیں، ان کو سادات بھی کہتے ہیں، سید بھی کہتے ہیں. اگر واقعی کوئی ایسا سید ہے جس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے تو اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو اپنی جگہ پر بٹھانا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان سے دعا کے لیے کہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سعادات کہ اپنے خاندان والوں کے لیے فرمایا کہ تم ان کو زکوٰۃ نہ دو، ان کو خالص اور پیور مال سے ان کی مدد کرو. زکوٰۃ کی ممانعت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ ان کے بزرگ بننے کی وجہ یہی ہے کہ رستم ہند تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا تھا. لیکن ایک دن یہ ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک کمزور، نحیف، دبلا پتلا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنید سے کشتی کروں گا. بادشاہ نے کہا بھائی جنید سے تو بڑے بڑے لوگ کشتی کرنے سے کی ہمت نہیں کرتے، تم کس بل بوتے پر جنید سے کشتی کرنے کی حامی بھر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہیں ہنکار ہو رہی ہے کہ میں جنید سے کشتی لڑوں گا؟ جنید تو اتنے بڑے پہلوان ہے کہ ان کے پائے کا اور ان کے برابر کا کوئی دوسرا پہلوان نہیں. اس کمزور سے، نحیف سے اور دبلے پتلے شخص نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے جنید سے کشتی لڑنا ہے. چنانچہ کشتی کی تاریخ طے ہو گئی. تاریخ طے ہوئی تو اس بہت سارے لوگ آئے دیکھنے کے لیے، کیونکہ مقابلہ بڑا مطلب کہ دلچسپ ہونے والا ہے. کہ ایک طرف وہ پہلوان ہے جس کے مقابل کا میں کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا، دوسری طرف کشتی کے ہنر سے اور اس کے پیچ سے اور اس کے داؤ پیچ سے نا واقف، کمزور، نحیف، لاغر، دبلا، مریل سا آدمی، اور اس نے خود چیلنج کیا ہے اور چیلنج کو قبول کیا ہے وہ کشتی میں مقابلے میں. اس لیے لوگوں کا تانتا بن گیا، بے شمار لوگ دیکھنے آئے، بہت سے مرد، عورتیں، بچے، دور دراز سے لوگ دیکھنے آئے. کشتی کے میدان میں جنید اترتے ہیں، تالیوں سے پورا مجمع گڑگڑاتا ہے، کلیپنگ ہوتی ہے. ادھر دوسری طرف کمزور سا وہ آدمی میدان میں اترتا ہے. جنید بغدادی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور داؤ لگا کر اس شخص کو گرانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے وہ شخص جنید بغدادی کے کان میں کہتا ہے جنید تم بڑے پہلوان ہو، تم نے بڑی بڑی کشتیاں جیتی، میں خاندان نبی کا ایک فرد ہوں، میں سید ہوں، میں سادات میں سے، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، فاقے میرے گھر میں پڑے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے آگے سوال نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کیونکہ یہ میری غیرت اور خودداری کے خلاف ہے. نبی کا فرمان ہے سوال ذل، مانگنا بری چیز ہے، ذلت کی چیز ہے.
مانگنے سے بچا جائے، لیکن افاقوں کا یہ عالم ہو گیا کہ اب برداشت سے باہر، اب برداشت نہیں ہوتا، نہ بچوں کو برداشت ہو رہا، نہ مجھ سے برداشت ہو رہا۔ میں نے یہ مقابلہ اس لیے قبول کیا کہ جنید تم مجھ سے کشتی ہار جاؤ گے اور تمہارا کچھ نہیں ہوگا، میرا یہ ہے کہ میں کشتی جیت جاؤں گا، انعام مجھے مل جائے گا، اور اس انعام کی رقم سے میرے حالات درست ہو جائے، میرے فاقہ کشی کی زندگی ختم ہو جائے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کشتی میں پچھڑ جاؤ، چت ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی کی زندگی دل میں آیا کہ اب تک بڑی بڑی کشتیاں جیتی ہیں، عزت اور شہرت اور دولت کا ریل پیل ہے، آج اگر تم اس کمزور سے اللہ کے اور پیارے آقا کے خاندان کے ایک فرد سے اگر تم ہار جاؤ گے تو جنید تمہارا کچھ نہیں بگڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس فرد کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ جنید کشتی میں ہار جاتا، پورا میدان پریشان، میدان کا پورا مجمع پریشان کہ وہ جنید جس کو کوئی نہیں ہرا پاتا، ایک کمزور سے آدمی نے ان کو چت کر دیا۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق چونکہ جنید ہار چکے تھے، ان کو اس نحیف کمزور سے بندے نے چت کر دیا تھا، لہذا انعام ملا، انعام لے کے وہ شخص چلا گیا۔ حضرت جنید ابھی پہلوان تھے، ابھی سوتے ہیں، اور سونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جنید آج تم نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کی لاج رکھی ہے، ہم تمہارا خیال رکھیں۔ بس اتنا خواب آیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی، سب کچھ چھوڑ دیا اور اتنے بڑے بزرگ بنے کہ بزرگوں کی فہرست میں ان کا نام بڑی اونچائی پر آتا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ یہ تو ایک سید کا احترام، یہ اس درجے میں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جیسا کہ اس میں وعدہ کیا ہے۔ اور آپ کے دشمن عاص بن وائل، ابو جہل، ان کے تذکرے ہوتے لیکن اچھائی کے ساتھ تذکرے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، عزت کے ساتھ کوئی نام نہیں لیتا، اگر لیا بھی جاتا تو رسول اللہ کی سیرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس سیرت میں ان کا حصہ ہے اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، ورنہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بیان کرنے کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ دوسرا، اس صورت کی فضیلت کیا ہے، یہ تو شاعر نزول بھی ہو گیا، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس صورت کی فضیلت ویسے تو مجموعی اعتبار سے قرآن کی جو فضیلت ہے کہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، مومنین کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے بھی، تو جو فضیلت قرآن کریم کی ہے وہی فضیلت اس صورت کی بھی بن سکتی ہے، بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ہر صورت کی مستقل فضیلت نہیں بیان، جن صورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ان کی فضیلت ہے، اور جن صورتوں کی فضیلت بیان نہیں کی گئی ان صورتوں کی فضیلت میں کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو قرآن کریم کی فضیلت ہے کہ یہ ہدایت ہے، شفا ہے، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملنی ہیں، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اٹک اٹک پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملنا ہے، بے سمجھے پڑھنے والے کو بھی ملنا ہے، سمجھ کر پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملنا ہے، یہ قرآن کی مجموعی فضیلتیں ہیں، وہ فضیلت اس کی ہو جائے۔ لیکن علماء نے اپنے طور پہ اس سورۃ الکوثر کی فضیلت کو لکھا ہے، اور اس سورۃ الکوثر کی فضیلت کو تجربۃ الصالحین کی بنیاد پر، یعنی بزرگوں کے تجربے ہیں، احادیث میں نہیں ہے، لکھا ہے کہ اگر کوئی اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھے
تو اس کو حوض کوثر پر جام کوثر پلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ اگر کسی پر بے تحاشا قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو سب سے پہلی صورت جو ہے قرض ادا ہو جائے اس کی یہ ہے کہ نیت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرض جو ادائیگی کی نیت سے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے وہ قرض لیے ہوئے قرض کی رقم کی ادائیگی کر دے گا۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں ادا کرنا ہے، کسی کا ماننا نہیں ہے، کسی کا کوئی حق نہیں دبانا ہے، کیونکہ اگر ہم قرض لے کر دنیا سے جاتے تو یہ کہ دنیا سے اگر جاتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی محرومی ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مفلس ترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو مفلس اور غریب اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، زمین نہ ہو، جائیداد نہ ہو، کار نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، نوکری نہ ہو، اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ بندہ یا بندی ہوگی جو حشر کے میدان میں اس حال میں آئے گی، اس حال میں آئے گا کہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا انبار لگا ہوگا، اسٹاک ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا حق مارا ہوگا، حق دبایا ہوگا، کسی کا 1 روپے رہ گیا، کسی کے 10 روپے رہ گئے نہیں دیے، کسی کا حق مار لیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان حق والوں کو بلائے اور اس بندے اور بندیوں کے جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے ذریعے سے صاحب حق والوں پر صاحب حق کو، حق والوں کو ان کے حق کی ادائیگی ان نیکیوں کے ذریعے سے کی جائے۔ جب اس بندے اور بندی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان صاحب حق یعنی حق والوں جن کا حق اس نے دبایا تھا، جن کا پیسہ اس نے لیا تھا، جن کا پیسہ اس نے لے کے دیا نہیں تھا، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کے سب سے بدترین مفلس۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس صورت کو کثرت سے پڑھا جائے اور قرض کی وہ دعا جو احادیث میں آئی ہے وہ دونوں کو کثرت سے پڑھا جائے، ورد رکھا جائے تو انشاءاللہ کیسا ہی قرض ہو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرماتے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی تو اولاد کے حصول کے لیے ادھر ادھر جانا جائز حد تک اور جائز کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وہ تدابیر دوائی کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، تعویذات کی شکل میں، ورد اور وظائف کی شکل میں کی جا سکتی، لیکن اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ کہ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، نہ کوئی بابا اولاد دیتا ہے، نہ کوئی تعویذ اولاد دے سکتا ہے۔ اگر مقدر میں اولاد ہے ابھی کچھ لکھا ہوا ہے، اگر مقدر میں اولاد ہے تو مل کر رہے گی، اور مقدر میں اولاد نہیں ہے تو کوئی بھی طریقہ اولاد کا نہیں۔ اور یہ اولاد کے حصول، اولاد کی چاہت عورت کے فطرت میں اور نیچر میں ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد نہیں تھی لیکن احساس تھا، چاہتی تھی، ایک دفعہ اظہار کر بیٹھی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کہ سب کے اولاد ہیں، میرے اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کا خانہ تو اللہ کے پاس تو
پتہ چلا کہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے. لہذا اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اولاد اگر مقدر میں ہوگی تو مجھے اللہ ہی اولاد دے گا، اس صورت کو اور سورہ مریم کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بے اولاد کو بھی اس صورت کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے صاحب اولاد بنا دے گا. آج کے سبق میں، آج کی اس کلاس میں ایک ہی صورت کی تفسیر ہو پائی. اب آپ کی 4 صورتیں ہو گئی، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور سورہ اخلاص 3، اور سورہ کوثر 4 صورتیں ہو گئیں. ان 4 صورتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب آپ کی 1 یا 2 صورتیں رہ گئی ہیں. اگر 5 ہونی ہے اس پورے کورس میں، 5 صورت ہونی ہے تو 1 آپ کی صورت باقی رہے. اور اگر کلاس کیونکہ کورس آپ کا پورا ہونے والا ہے، اگر ضرورت پڑی تو 6 بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. اب آپ کو جو سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. کوئی سوال کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کیا اسلام میں سروگیسی جائز ہے؟ جی دوبارہ کہیے. کیا اسلام میں سروگیسی جائز ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا سروگیسی کا کیا مطلب. دراصل سروگیسی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں اگر کوئی لیڈی مطلب جی ایسی قوت نہ ہو کہ وہ جی مطلب جی جی اب نہ میں بن سکے. سمجھ گیا. جی وہ درست نہیں ہے. جی جی کسی کے مرد کے مادے کو لے کر کسی عورت کے اس میں رکھا جانا، یہ اس طریقے سے اولاد کا حاصل کرنے کا ایک طریقہ سائنسی طور پر طریقہ چلا ہوا ہے. اس طریقے سے اولاد کا حاصل کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. نہیں، اس میں ایک مطلب ایک یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ شوہر اور بیوی کی ہی ہوتی ہے، جی جی لیکن جی وہ کسی اور کے وجود میں پرورش پاتی ہے، ہاں، یہ ہوتا ہے. کسی اور کے وجود کو استعمال کرنا اور پھر اس کے وجود میں وہ بچہ رہتے ہوئے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جانا اور دوسرے کی شرمگاہ کو بلا ضرورت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. بہرحال وہ طریقہ جو آپ نے پوچھا ہے، اس طریقے سے اولاد کو حاصل کرنا شریعت میں جائز نہیں. جی جزاک. اور کوئی؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ جو تفسیر آپ بتائے ہیں تو کون سے مطلب مولانا کی ہے یہ؟ جی یہ تفسیر ہاں مفتی شفیع صاحب جن کا معرف القرآن ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی توضیح القرآن آسان ترجمے کے، اور تفسیر جلالین وغیرہ، ان سے مطلب کہ ملخص کیا ہوا ان کے مطالعے کا نچوڑ ہے، ان کے اسٹڈی کا نچوڑ ہے. اچھا. اور میرے پاس جو قرآن ہے وہ نظر احمد کے ہیں. آج کس کا ہے؟ نظر احمد. اچھا اچھا ان کی تفسیر ہے. اچھا اچھا. تو اس کا تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر. جی جی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو سامنے جو صورتوں کی جو تفسیر پیش کی گئی ہے کہ آپ کم از کم اس کو یاد کرتے ہوئے اس کی تفسیر اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمازوں میں پڑھیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا اور دوسرا نمازوں میں دل بھی لگ جائے گا، خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا. جو مطالعے کے طور پہ جو پڑھ رہے ہیں آپ اپنے اسٹڈی گھر پہ وہ پڑھتے رہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے اور ذہن میں رکھا جائے. کم از کم کلاس ہونے کے بعد اس کو 2-4 مرتبہ ریوائز بھی کر لیا جائے، دوہرا بھی لیا جائے اور یاد رکھا جائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام.
جی مجھے اس کلاس کی کلپ چاہیے اور میری بھتیجی ہے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے، جی 11 سال کی ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انکل وہ جی پوچھیے۔ میں نے کئی بار لوگوں سے سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ مطلب جو چاند اور تارے ہیں وہ ہمارے اسلامک کا سمبل ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، تو یہ کیا ہمارا سمبل ہے؟ اور دوسرا سوال کیا یہ اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے؟ ہاں جی بہت اچھا کوشچن، گڈ کوشچن بیٹا۔ یہ سمجھیے گا آپ کہ قرآن کریم میں چاند کا بھی ذکر ہے، سورج کا بھی ذکر ہے، اور تاروں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمری، قمر کہتے ہیں چاند کو عربک میں، قسم ہے چاند کی، والشمسی، شمس کہتے ہیں سورج کو، قسم ہے سورج کی، والنجمی، نجم کہتے ہیں ایک اسٹار کو، اور نجوم بہت سارے اسٹارز، نجوم پلورل ہے، تو سورج چاند کا ذکر ہے۔ صحابہ نے آپ ہی کی طرح ایک سوال اللہ کے رسول سے یہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں رہتا ہے؟ جب یہ نکلتا ہے تو بالکل بال کی طرح ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا چلاتا ہے، بڑھتا ہے، پھر 14ویں رات کو یہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر 14 کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو 13 ہے یا 14 ہے، آج پورا چاند نکلا ہوگا، اسکائی آسمان پہ دیکھو، لک ایٹ دا اسکائی، آپ دیکھو گے تو پورا چاند ہو رہا ہوگا، اور آج کے بعد جو ہے چاند گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سوال اللہ کے رسول سے بھی کیا گیا تھا۔ تو بہرحال میں تمہارے کوشچن پر آتا ہوں، تو اس سوال کے بارے میں اللہ کے رسول کو سے پوچھا صحابہ نے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ لوگوں کے وقت کے لیے اور عبادات کے لیے، کیونکہ اسلامی عبادات بہت ساری چاند پر ڈیپینڈ ہیں، یعنی رمضان کب ہوگا، عید کب آئے گی، محرم کا مہینہ کب ہوگا، عدت اور معاملات، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب کے سب اسلامی مہینوں پر ان کا دار و مدار ہے، اور اسلامی مہینوں کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ چاند پر ہوتا ہے، مون پہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا کہ یہ سمبل ہے، پرتیک ہے، چاند اور اسٹار، مون اور اسٹار، اسی طریقے سے ہرا فلیگ، گرین فلیگ، یا بلیک اینڈ وائٹ فلیگ، یا ایسا فلیگ جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو، کیا یہ اسلام کے فلیگ ہیں، اسلامک فلیگ ہیں، یا اسلام کے پرتیک ہیں؟ تو اس کے بارے میں واضح طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی پرچم، کوئی بھی فلیگ اسلامی طریقہ اور اسلامی پرتیک اور اسلامی سمبل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فلیگ کے طور پہ کبھی آپ نے صرف اور صرف کالے کپڑے کو، کبھی کالے اور سفید کپڑے کو ملا کر فلیگ کے طور پہ استعمال کیا کسی جنگ میں، کسی میں صرف سفید استعمال کیا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹار اور مون اور گرین کلر والا فلیگ اسلام کا سمبل ہے، یہ غلط ہے۔ سمجھیے گا، سمجھ گئے آپ؟ اسلام تو اصل جو ہے، اسلام کا اصل جو ہے مومن کے اخلاق، نبی کی سیرت ہے، تو کوئی فلیگ اور فلیگ پر کسی طرح کا کوئی کلر، یا اسی طریقے سے فلیگ پر مون اور اسٹار کا ہونا، یہ اسلام کا سمبل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تھینک یو۔ اور جی وہ میرا نام انشا ہے، اور اس کی معنی بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ یہ بتائیے، انشا ہے تو انشا یہ آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ پھپھی نے۔ پھپھی نے رکھا تھا؟ اچھا، پھپھی سے معنی پوچھتے ہیں آپ، میننگ پوچھتے کہ میرے معنی آپ رکھ رہی ہیں، تو مجھے نام کے میننگ بھی بتائیے گا۔ نہیں پوچھا آپ نے؟ چلیے میں چاہت بتایا تھا۔ ہاں، انشا کے معنی چاہت بتائے تھے۔
हाँ हाँ सही है। इंशा के माने चाहत के भी हो सकते हैं, लेकिन सही माने ये अच्छी उठान वाली, अच्छे कद काठी और ग्रोथ करने वाली और तरक्की करने वाले। लेकिन आप इंशा अगर लिखें तो अलिफ नून शीन अलिफ तीनों को मिलाकर, नून शीन अलिफ को मिलाकर लिखे, इन अलग ना लिखे, शाह अलग ना लिखे। समझ में आ गया? ठीक है जी। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ और पूछेंगे आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 अक्टूबर को मुफ्ती साहब क्लास कराए थे मैयत की गुस्ल के बारे में, वो वीडियो नहीं डाले हैं, उनको बोलिएगा कि थोड़ा डाल देंगे। अच्छा मैं कह देता हूँ, उससे आप वीडियो डाल देंगे। और आज वाला भी चाहिए। अच्छा आज वाला भी मुसाफ डाल देंगे इंशाल्लाह। 8 अक्टूबर को क्लास कराए थे। हाँ मुसाफ ने बताया था 8 अक्टूबर में क्लास मुफ्ती साहब ने ही ली थी, मुफ्ती साहब डाल देंगे उस वीडियो। जी मैयत की गुस्ल के बारे में है, मैयत के गुस्ल के बारे में वो दे देंगे इंशाल्लाह। जी। और कह रहे हैं कि ये जो क्लास चल रहा है 9 बजे से, क्लास जरा चेंज नहीं हो सकता है? 9 के टाइम नहीं। अच्छा चेंज होने के लिए, चेंज होने की बात है तो मुफ्ती साहब इसका तो डिसीजन मुफ्ती साहब ही लेंगे, मुफ्ती साहब फैसला करेंगे कि अगर ये चेंज हो जाए। क्यों मुश्किल होता है आपको 9 बजे की क्लास? मुझे नींद आने लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाद में तो आप सुन ही लेते होंगे उसमें। हाँ तो कोई कोई आता है, कोई कोई वीडियो आता ही नहीं, उसके लिए मुश्किल हो जाती है ना। अच्छा अच्छा कितने तो सारे वीडियो मुफ्ती साहब अभी तक डाले नहीं है। अच्छा डाले नहीं मुफ्ती साहब? अच्छा आपको हम चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल पे तलाश कर लिया करें। मेरे पास चैनल है पर नहीं मिलता है। अच्छा मिलता नहीं, तो चलिए मैं मुफ्ती साहब से कह दूंगा, मुफ्ती साहब डाल देंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों का क्लास अभी तक नहीं डाले हैं। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड के नहीं डाले? चलिए मैं कह देता हूँ इंशाल्लाह डाल अरे देंगे। मैयत की गुस्ल के बारे में भी नहीं डाले हैं, एक और क्लास नहीं डाले हैं। अच्छा अच्छा जो क्या था, जो गुस्ल के सुन्नत तरीके थे वो नहीं बताए हैं। अच्छा अच्छा बताए हैं पर डाले नहीं है। डाले नहीं है, इंशाल्लाह डाल देंगे। मुफ्ती साहब के पास काम बहुत होता है, आप दुआ करें उनकी सेहत के लिए। ये तो मालूम है। हाँ, उनकी तबीयत भी खराब थी मुफ्ती साहब की। जी 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 हाँ, आवाज और गला उनका बहुत ज्यादा जकड़ रहा था। जी चलिए वो मैं कह दूंगा। और कुछ? और कुछ है जो आप बताए थे जी आप बताए थे हाँ। यूट्यूब पे तो पिछले साल की रिकॉर्डिंग आती है। यूट्यूब पे पिछले साल की आती है, मैं कई बार चेक करी हूँ। अच्छा पिछले साल की आती? ये हाँ, ये साल का नहीं आ रहा। आप देखिएगा यूट्यूब पे कौन सही वजीफे में जो है उस वाले चैनल पे देखिएगा, ये सब ये क्लासेस दीनी क्लासेस के नाम से जो है वो वीडियो डली हुई हैं, और वो सब लिंक भेज देंगे आपके पास इंशाल्लाह। ठीक है? हाँ ठीक है इंशाल्लाह जी। और किसी को मुफ्ती साहब को बोलिएगा कि मैयत की गुस्ल के बारे में जरूर। हाँ इंशाल्लाह मैयत के गुस्ल के बारे में वो सब जरूर लिंक डाल देंगे। जी जी ऐसे कि मुझे जानना ये बहुत जरूरी है। जी जी मैं कह देता हूँ जी। और कोई कुछ पूछ रहा था? जी मुफ्ती साहब मुझे एक सवाल और करना था। कीजिएगा। कि कोई इंसान अगर क़ज़ाए उम्री पढ़ता हो पाबंदी से, और जैसे उसका विर्द ये है कि रोजाना नमाज के साथ एक वक्त की क़ज़ाए उम्री अदा करने का, जी जी, तो अगर मान लीजिए वो सफर पर जाए तो सफर में तो उसे कसर नमाज अदा करनी होगी। जी तो जी जो क़ज़ाए उम्री अदा की जाएगी वो भी कसर होगी या वो पूरी मुकम्मल अदा की जाएगी? वो तो अदा की जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलिएगा जिस साल की आप क़ज़ाए उम्री पढ़ रही हैं, क्या उन सालों में आप सफर में थी? अगर सफर में थी तो कसर ही पढ़ेंगी, और अगर वाकई वो 2-3 साल आपके अपने घर पे रहते हुए नमाजों की पाबंदी नहीं हुई थी तो उनको सफर में रहते हुए भी पूरा पढ़ेंगी आप। तो कसर की क़ज़ा भी कसरी होगी? हाँ, ये कसर की क़ज़ा होगी, चाहे वो घर पे पढ़ी जाए चाहे